آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اسے واچ اور لسٹن کرتے رہے اور دیکھتے رہے ہمارے اس ڈرامہ کو۔ شبرا کا والد جو ہوتا ہے کافی غصے میں ہوتا ہے، کیونکہ شبرا کی امی بیمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صفیہ۔ تو فضل بخش جو ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اب شبرا، اس کا والد کہتا ہے سلمان کہ جاؤ شبرا بیٹا، ڈاکٹر کو فون کرو، ٹھیک ہے، جلد سے جلد جا کے میری بات کرواؤ ڈاکٹر سے۔ تو اس کی امی کافی بیمار ہوتی ہے شبرا کی، تو سلمان یعنی کہ اپنی بیوی صفیہ کو لے کے کافی سیریس ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا علاج کرواؤں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے، ایماندار آفیسر ہے، پیسے بھی نہیں خرچ کرنا چاہتا، اور چاہتا ہے کہ بس میرا کام جو ہے وہ فری فنڈ میں ہو جائے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ صفیہ میں تمہیں بہت دل و جان سے چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارا علاج بھی کروا رہا ہوں، بہت قاصر ہوں میں تم سے تمہارے بغیر۔ کہتا صفیہ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے اللہ کو نہیں منظور ہو پا رہا یا کیا مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا تمہارے بغیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے حقیقت جو ہوتی ہے وہ ساری بیان کر دی ہوتی ہے، اپنی بیوی کے سامنے ساری حقیقت رکھ دی ہوتی ہے۔ اب اس کی بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی ہوتی ہے دوسری طرف شبرا جو ہوتی ہے وہ پلاؤ لے کے بیٹھی ہوتی ہے، دیگی پلاؤ۔ وہ اپنی بہن سکینہ کو کہتی ہے اگر کھانا ہے تو آ جاؤ۔ دوسری طرف سلمان جو ہوتا ہے اپنی بیوی صفیہ سے کافی شکوے وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ جو بھی معاملات ہیں انہیں کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، البتہ اگر تم نہیں چاہتی تو میرا اس میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے تمہیں کہنے کی، تم جانو تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے، میں نہیں تمہیں کچھ بھی کہوں گی، نہ مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ سکینہ کہتی میں نے نہیں کھانا، اگر تم نے کھانا ہے تو خود کھا لو، ٹھیک ہے، مجھے مت بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے سکینہ بیچاری پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو کیوں کھاؤں پیوں یا کیوں ان سے اپنے جو ہے وہ معاملات خراب کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ بیچاری چپ کر جاتی ہے اور اپنے کام سے کام مطلب رکھتی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کوئی بات کرتی ہے اور نہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب شبرا اکیلی، کیونکہ اسے کافی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے پھر اس نے تو بنا کے کھانا ہی ہوتا ہے، اور وہ کھانے بھی لگی ہوتی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو شبرا جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں رہتی ہے، مست سی کھوئی سی رہنا، ٹھیک ہے، کسی بات پہ فوکس نہ کرنا، نہ کسی بات پہ غور کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہوں یا ان سب چیزوں سے عادی رہوں، ٹھیک ہے۔ فضل بخش جو ہوتا ہے زہیب کے گھر چلا جاتا ہے، اس کی امی کو جو ہے نا اب ایسی فلم سنانے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ اس کی امی جو ہے نا مطمئن ہو جائے اس کی باتوں سے، لیکن ایسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا ایک افیسر لگ جائے جلد سے جلد، لیکن ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ اس کے کافی معاملات ہیں، اس کی کافی ریزنز ہیں، ٹھیک ہے۔ فضل بخش آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امی جان میں اپنا چچی جان میں آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ تو اس کی زہیب کی امی کہتی کہ کیا خوشخبری ہے؟ تو فضل بخش کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا تو آپ کے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی امی کہتی بیٹا خوشخبری بتاؤ، رونگٹے ہمارے نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے، تم نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تم جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھو اور ہمیں بتاؤ، مطلب کی بات جو ہے نا وہ بتاؤ۔ تو کہتا کہ جو بھی خوشخبری ہے نا وہ میں آپ سے بس شیئر کیے بغیر رہوں گا نہیں۔ تو اتنے میں اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ اسے گھیر لیتی ہے، کہتی ہے کہ تم جو ہے کیا خوشخبری دیتے پھر رہے ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں امتی جان، میں آپ کو حقیقت بتانے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی نوکری پکی ہو گئی ہے، جونیئر کلرک کی سیٹ جو ہے نا آپ کے بیٹے زہیب کی پکی ہے۔ تو اس کی امی کہتی بیٹا جاؤ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو، ہم پہلے ہی بہت صدمے میں ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے تم جو ہے نا وہ ہمارے لیے ان سب باتوں کا جو ہے نا اور زیادہ بوجھ یا بنڈن ہمارے اوپر مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ جو ہے اپنی بات پہ غور نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے شاید آپ کو میری باتیں جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سنائی نہیں دے رہی ہیں، کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس کی امی کہتی کہ بیٹا جاؤ، ہم نے تمہیں کہہ دیا ہے نا کہ جو بھی معاملات ہیں انہیں جا کے دیکھو چلاؤ، ٹھیک ہے، تو باقی تمہاری مرضی ہے، جو بھی تم نے کرنا ہے کرو۔
اب زہیب جو ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ کافی پریشان ہوتا ہے اپنی نوکری کو لے کے کہ پتہ نہیں کب لگے گی اور کب نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی پہلے معاملات ہو چکے ہیں ان سے میں بہت بیزار ہوں اور نہ مجھے کوئی اور چیز جو ہے وہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے میں اپنے جو ہے کسی بھی چیز کا حل کر لوں یا پھر جو معاملات ہیں نا دوسرے ان کو چلاؤں۔ فضل بخش جو ہوتا ہے وہاں سے واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی باقی جو ہے نا کام انہیں بھی ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس کا واپس آنا ہی بنتا ہے۔ دوسری طرف جب وہ واپس آتا ہے تو پھر سلمان صاحب کافی غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ فضل بخش کی شکایت لگ جاتی ہے، زہیب کی امی جو ہوتی ہے نا وہ فضل بخش کی شکایت لگا دیتی ہے کہ یعنی کہ یہ جو ہے نا اس وجہ سے یا اس لحاظ سے ہمارے گھر گیا تھا تو کیوں گیا۔ تو فضل بخش جب آتا ہے تو سلمان صاحب کافی غصے میں ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم ان کے گھر کیوں گئے ہو۔ تو فضل بخش آ کر جو ہے نا وہ بتانے لگا ہوتا ہے کہ سر مجھے یہ کام تھا یا یہ کام تھا، تو اس لیے وہ پھر آ کر اپنا بتائے گا کہ میں نے یہ حرکت جو ہے نا کی ہے یہ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا آنا جو ہے وہ بنتا ہے اور نہ وہ کسی بات کو غور کرتا ہے۔ سلمان صاحب کو بہت غصہ ہے کہ میری بہن جو ہے وہ پہلے اتنا یعنی کہ اتنا پریشان ہے اور اوپر سے فضل بخش نے یہ جو حرکت کر دی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے، تو میں اب اس کا کیا کروں، ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو ہے نا میرے ذمہ لگ جائے گا کام اور اوپر سے میں اس کی کیا کرتا پھروں، ٹھیک ہے۔ تو سلمان کافی پریشان ہوتا ہے اپنی بیٹی کے رشتے کو لے کر۔ فضل بخش جو ہوتا ہے سو رہا ہوتا ہے کیونکہ تھکا ہوتا ہے، کافی دنوں سے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے اس کا جو ہے نا سونا بنتا ہے۔ وہ اب سو رہا ہوتا ہے اور اپنا کام بھی صبح اس نے جا کے آفس ختم کرنا ہوتا ہے، کافی دنوں سے اس نے اچھے سے کام بھی نہیں کیا ہوتا۔ فضل بخش کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی نیند کے مزے لے کے سو رہا ہوتا ہے۔ اس نے پہلے سے سب کو بتایا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ جگائے مت کیونکہ میں نے کافی دن ہو گئے اچھے سے سویا نہیں۔ سلمان صاحب جو ہوتے ہیں نا آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری نیندیں حرام کر کے اور خود یہاں پہ آرام اور مزے سے لیٹ رہا ہے یعنی سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے ذرا سی بھی ہماری پریشانی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں، ان پہ کوئی مسئلہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، ان سے کوئی دو چار چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، اس سے بھی نبڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ سلمان صاحب کافی غصہ کر رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو انہیں ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا ہی کیونکہ اس کی حرکتیں ہی فضل بخش کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا جو ہے نا کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی بات مانتا ہے نہ ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے سلمان صاحب جو ہوتے ہیں نا اس پہ غصہ کرتے ہیں۔ تو فضل بخش کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم نے جو بھی حرکت کی ہے نا اسے اچھی نہیں کی، نہ یہاں پہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لیے تم جو ہے نا اپنی ان حرکتوں کو ٹھیک کر لو ورنہ تمہاری یہاں سے چھٹی کروا دی جائے گی۔ فضل بخش کہتا ہے کوئی بات نہیں، چھٹی کروانی ہے کروا دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا اپنا کام بیٹر طریقے سے کرنا چاہیں تو کر لیں، مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں، نہ مجھے کوئی فکر ہے نہ فاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ فضل بخش نے آلریڈی بتا دیا ہوتا ہے کہ میں اپنا کام جو ہے خوش اسلوبی سے انجام دوں گا، تو وہ شبرا کے پاس آتا ہے اور شبرا سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ یعنی کہ میرے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یا کس طریقے سے نہیں چل رہے، تو شبرا آگے سے کہتی ہاں ٹھیک ہے بس چلو جیسے بھی چل رہا ہے کام تمہارا ٹھیک ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ فضل بخش شبرا سے پیار کرتا ہے لیکن ابھی اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ اپنے آفس جاتا ہے تو وہاں پہ دوسرے کلیگ جو ہوتے ہیں اس کی کافی انسلٹ کرتے ہیں کہ بھئی آج تو تھپڑ ہی پڑ گیا، کیا کیا لوگوں کی عزت ہے ادھر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں، تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے. یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. شبرا کا والد جو ہوتا ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے ان سب معاملات کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ لازم و ملزوم ہوتی ہے. اس کے لیے بھی کافی مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ میں ان مسئلے مسائل میں الجھا رہوں یا ان سے کوئی اور بات کرنے کی کوشش کروں. ظاہر سی بات ہے اس نے بھی جو بھی حقیقت کرنی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی سے بیان کرنی ہوتی ہے. تو شبرا جو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے بابا کو تسلی دیتی، کہتی بابا کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب دوسری طرف فضل بخش جو ہوتا ہے نا وہ شبرا کے پاس آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ بھائی چائے پلا دو، صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا، ٹھیک ہے. وہ کہہ کے واپس چلا جاتا ہے. شبرا کہتی میں بنا کے لاتی ہوں تمہارے کمرے میں. تو شبرا اس کے کمرے میں جاتی ہے، چائے بنا کے لے کے جاتی ہے وہاں پہ، پھر وہ جا کے وہاں پہ چائے پیتے ہیں. دوسری طرف
शिबरा की फुफ्फो जो होती है ना, वो अपने बेटों को लेके शिबरा के घर आ जाती है। शिबरा का वाला सलमान बैठा होता है और वो कहता है कि बताओ क्या बात है तुम्हें, ठीक है, अपना जो भी मसला है ना मेरे सामने रखो ताकि मैं उसका कोई ना कोई सलूशन निकाल के दूँ और उसका हल बताऊँ मैं तुम्हें।